میں حکومت سے پہلے قاضی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, آپ اسے سخت بھی گردان سکتے ہیں, لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم ایک دن میں اس حد تک نہیں پہنچے جو جیک نے کیا ہے اور اوور آل جو آج تک وہاں پر ہوا ہے. آپ ریاست کو اس طرح ولریبل تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ کوئی وہاں پر لوگ ہولیگنزم بھی کریں, ڈنڈا سوٹا بھی کریں, سب کچھ کریں اور پھر ریاست چپ کر کے بیٹھی رہے. آپ اگر ایک سٹیٹمنٹ سے کوئی تل میں لا رہا ہے تو سو بی اٹ, وہ کہتے ہیں میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے جو میں نے دی ہے اس کی. ایک تو ہسٹوریکلی جو ابھی آپ نے کلپ سنایا ان کا بلاول صاحب کا, اس پہ تھوڑی سی میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں جی کہ وزیر معافی نہیں مانگتے. خواجہ آصف صاحب 2-3 دفعہ اپنے والد محترم خواجہ صفدر صاحب کے پولیٹیکل کنڈکٹ کے حوالے سے اپنا بڑا پن ہے ان کا, انہوں نے پبلکلی معافی مانگی ہے جو رول ان کا ایوب خان اور ضیاء الحق کے ساتھ تھا. بعد میں تو خیر یہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ بھی معافی مانگی ہے, ان کا بڑا پن تھا. ایک بات تو یہ بتاؤ, یہ غلط تھی. دوسری بات یہ کہ یہ بڑی باریک واردات ہے. کس طریقے سے ایک گورنمنٹ ریلیونٹ رہے جس کی ڈیلیوری آپ دیکھ لیں. اس قانون کی تو کسی نے بات نہیں کی جو میں پڑھا اور میرے کانوں سے ابھی تک دھواں نکل رہا ہے. جی یہ جو عوام پر حملہ کیا, اس خواجہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمیں فوج کے کردار پہ جو تقریر سنائی تھی, آج ذرا یہ اپنی جو ان کی عزیزہ بتائی جاتی ہے اس پر بھی ایک تقریر کر کے بتا دیں. یہ تو 250 ملین لوگوں کی نجی پراپرٹی پر حملہ تھا. اور یہ میں اس پارلیمان کے لیے لوگوں نے گلے کٹوائے, ضیاء الحق کے کوڑے کھائے, تو ایک ٹیلی کا اور نجم سیٹھی صاحب جیسا ہے شخصیت, بڑی شخصیت ماشاءاللہ, جو کہ حکومت کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں, سی ایم بھی رہے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ٹیلی کام کمپنی میں بقول ان کے کئی مال چلایا گیا ہے, اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بندوق نکال لیں گے, کلاشن کوف نکال لوں گا. تو بات یہ ہے کہ آپ آتا ہوں میں کشمیر کی طرف, یہ جب تک کوئی کرائسس اسٹیٹ کے لیے کریٹ نہ ہو تو ان کی ریلیونس کیا ہے. ان پر پہلی رحمت تو ہوئی اللہ کی طرف سے عمران خان کی کہ ان کی ریلیونس بن گئی. آپ مزید یہ کیوں کر رہے ہیں اتنا سخت, کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی بات چیت ہو, بات ختم کرو ان کو, لیکن یہ کرائسس کریٹ ہوگا تو ہم بیٹھیں گے, ورنہ ہماری یہاں اوقات کیا ہے. ہم کیا نہ ہم نے حکومت کی ڈیلیوری دیکھ لیں, پرائسز دیکھ لیں, انفلیشن دیکھ لیں, یہ جو بل لے کے آ رہے ہیں اسمبلیوں میں, یعنی اس سے ان کی نفسیات پر غور فرمائیں. یہ جنہوں نے یہ بل بنایا پھر اس کو پڑھا اور پھر اسمبلی نے 5 مہینے تک اس پہ غور و خوض کر کے اس کو لے کے آئے. لک ایٹ دی مینٹل لینڈسکیپ آف دیز پیپل, یہ کیا ہے اور آج یہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جڑے رہیں, پیج ایک ہی رہے, مگر کتنی دیر رہے گا گاڈ نوز, کیونکہ یہ کب لوگ ایسٹ سے ملبہ بنتے ہیں, لائبلٹی بنتے ہیں. یہی خوف ہے کہ لائبلٹی نہ بنے تو ہماری کوئی نہ کوئی ریلیونس ہو. تو آئی تھنک بیٹر سینس شوڈ پریویل. وی شوڈ انٹیگریٹ, ہمارے قریب آئیں لوگ, وہاں پہ جو اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے ان سے جو محب وطن لوگ ہیں, اور یہ واردات نہ کی جائے تو بہتر ہے. جی اچھا, حکومت سے پہلے مجھے جو حسن ایوب صاحب آپ کا بھی اوپینین اس پہ چاہیے ہوگا. پہلے ذرا اسی پہ بات کر لیں جو آج ایک بلاول صاحب کی بڑی جارحانہ سپیچ تھی آج پارلیمان کے اندر. مطلب میں آئی وڈ سے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک تو ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, آئی تھنک ون آف دا فائنسٹ سپیچز جو ان کی طرف سے کی. بٹ جو بیسک اعتراض ہے وہ خواجہ صاحب کی اس گفتگو کے اوپر ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہی. خواجہ صاحب نے آج بھی کہا ہے جی کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. آپ کو لگتا ہے جتنے عرصے سے یہ معاملہ اب یہ جیک والا چل رہا ہے کوئی مس ہینڈلنگ ہے یا ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر اے جے کے کی بات کریں تو وہاں پر تو حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہے, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس کا جو اس وقت جو نگاہ ہے وہ آئندہ الیکشنز کے اوپر ہے اے جے کے. اس لیے بلاول کے جو موقف ہے یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب کا موقف ہے وہ تھوڑا سخت ہے, اور وہ یعنی میسج کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے اس کے لیے ان کو خواجہ آصف کے اوپر تنقید جو ہے وہ کرنی پڑے. خواجہ صاحب نے اپنا ایک موقف رکھا ہے. خواجہ صاحب خود کشمیری ہیں, سیالکوٹ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین کی نشستیں موجود ہیں, اور اس حوالے سے ان کی بھی اپنی ایک وہاں پر یعنی سیاست ہے. جو یعنی اے جے کے کی جو پولیٹکس ہے وہی
ریفلیکٹ کر رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر, جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے. حالانکہ یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر یہ ایشو اس طریقے سے ہیٹڈ اپ نہیں ہوا جتنا یہ قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت کالعدم ایک تنظیم ہے, ان سے متعلق آپ لینینٹ ویو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ریاست آزاد جموں کشمیر کو, انہوں نے ریاست پاکستان دونوں کو للکارا ہے, انہوں نے ریاستی ریٹس کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے نیگوسیشن سے انکار کیا ہے, انہوں نے وہاں پر اے جے کے کی تمام سیاسی جماعتوں کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیا ہے. وہ ہوسٹ اس کے جو ہے وہ پرائم منسٹر اے جے کے تھے جنہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور آپ اے پی سی میں شرکت کریں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیٹھیں گے. تو جب وہ مذاکرات کی میز سے وہ خود فرار ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, تو پھر آپ کس طریقے سے ان سے متعلق لینینٹ ویو رکھ سکتے ہیں؟ ایک چیز تو منیر فاروق صاحب بڑی واضح ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ریاست بڑی ہے یا ایک جتھا. اگر جتھا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ریاست اے جے کے سے یا ریاست پاکستان سے تو پھر آپ صلح کر دیں, لیکن اگر یہ صلح کریں گے تو پھر یہ ہر روز آپ کو بلیک میلنگ کرنی پڑے گی. مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ بڑا واضح ہے, اس کے اوپر اگر یعنی آئے الیکشن میں جو کالعدم جماعت تھی ان کے لوگ جو آ جائیں الیکشن لڑتے 2/3 اکثریت لیتے اور جا کر اپنی ہی اسمبلی سے اس متعلق آئینی ترمیم کر لیتے. اب آئین جو ان کا ہے وہی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان 12 نشستوں کو کیا ایک نشست کو بھی آپ ختم کر سکیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نشست بھی قابل قبول نہیں ہے اور اے پی سی میں ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موب جسٹس کے ذریعے اپنے فیصلے منوائیں گے اور ریاست کو ہم کو تصور ہی نہیں کرتے, سمجھتے ہی نہیں ہے. تو دیکھیں جب اس قسم کا رویہ ہو تو پھر آپ شائستہ زبان نہیں استعمال کرتے. ابھی بھی ریاست اے جے کے نے یا پاکستان دونوں نے ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا. دیکھیں سی ایم ایچ میں جا کر انہوں نے زخمی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے. کون سا ملک ٹالریٹ کرتا ہے, کون سی ریاست اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو بات یہ ہے. تو خواجہ صاحب نے بات کی, ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جو اسپرٹ تھی ان کی گفتگو کی وہ درست ہے, وہ درست ہے. اچھا ایک بات حذیفہ رحمان صاحب, آج بلاول صاحب نے نا خاصی محبت آپ کے جماعت کے ساتھ, آپ کے ساتھ یعنی کہ کی ہے. انہوں نے آج آپ کو کچھ 2-3 چیلنجز بھی دیے ہیں اور انہوں نے آپ کو دوبارہ فارم 47 کا تانا بھی دیا اور بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی کہہ دیا. تو ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں آج. اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے, جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے. کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. اچھا اس میں انہوں نے فارم 47 کا بھی تانا آپ کو ویسے دے دیا حذیفہ صاحب, محسوس ہوتا ہے انہوں نے آپ کو ایک بڑا کھلا ڈلا چیلنج دیا ہے. آپ لوگ نہیں کراتے بلدیاتی نظام, خائف ہیں شاید؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. بالکل چیئرمین بلاول صاحب کی میں نے ساری باتیں سنی ہیں